بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، سلامت رہیں۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام میں ہم نے سبق نمبر 78 پڑھ لیا۔ اب جو ہے وہ سبق نمبر 79 پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 78 کا جو ٹاپک اور عنوان تھا وہ مختلف تھے، اس میں مرنے کے بعد کے احکام بھی تھا اور غسل کا طریقہ بھی بیان کیا، اس طرح مختلف میت کے حوالے سے احکام۔ تو آج جو ہے وہ اس سبق نمبر 79 میں بھی ہم ٹاپک وہی ہے، مرنے کے بعد کے احکام، لیکن مسئلے فرق رکھتے ہیں۔ 536 537 538 539 540 541، اس طرح ہم مسئلے بھی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو ٹاپک جو ہے وہ مرنے کے بعد کے احکام سے شروع کرتے، اس کے بعد بھی اور مسائل اور ٹاپک آئیں گے، بدلتے رہیں گے، غسل کی کیفیت بھی آئے گی انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 536، اس کا عنوان مرنے کے بعد کے احکام۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں میت کا ولی ہوں یا میت کے ولی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میت کے غسل، کفن اور دفن کو انجام دوں، یا کہے کہ میں میت کے دفن سے متعلق کاموں میں میت کا وصی ہوں اور اس کے کہنے سے اطمینان حاصل ہو جائے، یا میت اس کے تصرف میں ہو، یا دو عادل شخص گواہی دیں تو اس کا قول قبول کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی میت کے ولی ہونے کا دعویٰ کرے کہ مجھے اجازت ملی تو اس کا قول قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ فارمولہ یہی ہے کہ عقل مند لوگوں کا اقرار جو ہے وہ قول قبول کیا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 537، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مرنے کے بعد کے احکام ہے اور اس کا متن کچھ یوں ہے کہ اگر مرنے والا اپنے غسل، کفن، دفن اور نماز کے لیے اپنے ولی کے علاوہ کسی اور کو مقرر کرے تو ان امور کی ولایت اسی شخص کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو میت نے وصیت کی ہو وہ خود ان کاموں کو انجام دینے کا ذمہ دار بنے۔ اس وصیت کو قبول کر لے، لیکن اگر قبول کر لے تو ضروری ہے کہ اس پر عمل بھی پیرا ہو، عمل بھی کرے۔ تو جس کو میت نے وصیت کی ہو اسی کو یہ کام انجام دینا چاہیے، یا پھر وہ اپنا نمائندہ مقرر کرے گا۔ مسئلہ نمبر 538، اس کا ٹائٹل پچھلے ٹائٹل کی نسبت فرق رکھتا ہے، ایک دوسرا ہے غسل میت کی کیفیت، اور کچھ یوں ہے کہ میت کو 3 غسل اس ترتیب سے دینا واجب ہیں۔ پہلا ایسے پانی سے جس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہوں، دوسرا ایسے پانی سے جس میں کافور ملا ہوا ہو، اور تیسرا خالص پانی سے۔ یہ 3 غسل جو ہے وہ میت کو دیے جاتے ہیں۔ آسان اور عام فہم ہے مسئلہ، لیکن دوہرا دیتا ہوں اہمیت کے پیش نظر۔ میت کو 3 غسل اس ترتیب سے دینا واجب ہے۔ پہلا پانی سے جس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہوں، دوسرا پانی جس میں کافور ملا ہو، تیسرا آب خالص یعنی خالص پانی سے۔ 539، مسئلہ نمبر 539، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی غسل میت کی کیفیت ہے۔ غسل میت کی کیفیت مسئلہ نمبر 539 میں بیان کی گئی ہے۔ ضروری ہے کہ بیری اور کافور نہ اس قدر زیادہ ہو کہ پانی مضاف ہو جائے اور نہ اس قدر کم ہو کہ یہ نہ کہا جا سکے بیری اور کافور اس پانی میں ملائے گئے ہیں، یعنی درمیانی سطح کا جو ہے وہ بیری کے پانی اور کافور کی ملاوٹ ہونی چاہیے۔ غسل میت کی کیفیت اگلے مسئلے میں ٹائٹل اور عنوان یہی ہے، اور مسئلہ 540 ہے۔ اگر بیری اور کافور لازمی مقدار میں نہ مل سکیں
تو احتیاط مستحب کی بنا پر جتنی مقدار میسر آئے پانی میں ڈال دی جائے۔ دوبارہ اس مسئلے کو پڑھیں کہ اگر بیری اور کافور لازمی مقدار میں نہ مل سکیں، کہیں ایسی جگہ ہو جہاں سے بیری نہیں مل سکتی، بیری کے پتے نہیں مل سکتے، تو احتیاط مستحب کی بنا پر جتنی مقدار میسر آئے پانی میں ڈال دیں، لہذا ضروری ہے کہ اس کو غسل کے لیے کافی سمجھا جائے۔ مسئلہ نمبر 541 اور اس کا عنوان بھی غسل میت کی کیفیت ہے۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مر جائے تو اسے کافور کے پانی سے غسل نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مرا ہے تو اسے کافور کے پانی سے غسل نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی بجائے خالص پانی سے غسل دینا چاہیے، یعنی خالص پانی سے غسل دیا جائے جو احرام کی حالت میں۔ لیکن اگر وہ حج تمتع کا احرام ہو اور وہ طواف کے نماز اور سعی کو مکمل کر چکا ہو، یا حج قران یا افراد کے احرام میں ہو اور سر مڈا چکا ہو، تو ان دو صورتوں میں اس کو کافور کے پانی سے غسل دینا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اگر وہ حج تمتع کا احرام باندھا ہوا ہو، طواف پڑھ چکا ہو، سعی کو مکمل کر چکا ہو، یا حج قران اور افراد کے احرام میں ہو اور سر مڈا چکا ہو، تو ان دو صورتوں میں اس کو کافور کے پانی سے غسل دینا ضروری ہے۔ جی، یہ تو تھا 541 نمبر مسئلہ۔ 542 نمبر مسئلہ، اگر بیری اور کافور ان میں سے کوئی ایک نہ مل سکے یا اس کا استعمال جائز نہ ہو، مثلا یہ کہ غصبی ہو، تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے ایک تیمم کرائیں اور ان میں سے ہر اس چیز کی بجائے جس کا ملنا ممکن نہ ہو میت کو خالص پانی سے غسل دیا جائے۔ یعنی اگر بیری کا نہیں مل سکا تو تیمم کرائے، اس کے ساتھ خالص پانی کے ساتھ غسل کرے۔ بیری کے بدلے میں تیمم پلس غسل، آب کافور کے بدلے میں تیمم پلس خالص پانی کے ساتھ غسل، اور تیسرا تو آب خالص کا ہی ہوتا ہے۔ 543 مسئلہ نمبر، اس کا عنوان اور ٹائٹل غسل میت کی کیفیت ہی ہے۔ جو شخص میت کو غسل دے ضروری ہے کہ وہ عقل مند اور مسلمان ہو، اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ اثنا عشری ہو اور غسل کے مسائل سے بھی واقف ہو۔ جو بچہ اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہو، اگر وہ غسل کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہو تو اس کا غسل دینا بھی کافی ہے۔ چنانچہ اگر غیر اثنا عشری مسلمان کو میت کو اس کا ہم مذہب اپنے مذہب کے مطابق غسل دے تو مومن اثنا عشری سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، لیکن وہ اثنا عشری شخص میت کا ولی ہو تو اس صورت میں ذمہ داری اس سے ساقط نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میت کو غسل دینے والے کے بارے میں یہ حکم ہے، ایک تو عقل مند ہو، دوسرا مسلمان ہو، تیسرا شیعہ اثنا عشری ہو، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو اور صحیح غسل کے احکام کو انجام دیتا ہو، واقفیت ہو اس کو۔ یہ تقریباً عام طور پر ہمارے اس معاشرے میں رائج چیزیں موجود ہے۔ اگر اثنا عشری مومن کسی دوسرے مذہب والے کو دینا چاہتا ہے غسل، اگر اس کا مذہب والا ہے تو پھر وہ دے گا، نہیں ہے تو پھر اس کو اثنا عشری مومن انجام دے اس کا۔ اگر کوئی دے رہا ہے تو اس سے ساقط ہو گئی ہے ذمہ داری۔ جی، تو مسئلہ نمبر 544، غسل میت کی کیفیت، اس کا عنوان ہے اور مسئلے کا متن، جو شخص غسل دے ضروری ہے کہ وہ قربت کی نیت رکھتا ہو، یعنی اللہ کے حکم کی بجاوری کے ارادے سے انجام دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے اس عمل کو انجام دیا جائے، قربتاً الی اللہ۔ جی، اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے۔ مسئلہ نمبر 545 ہے، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی
غسل میت کی کیفیت ہے۔ مسلمان کے بچے کو خواہ والد الزنا ہی کیوں نہ ہو غسل دینا واجب ہے، اور کافر اور اس کی اولاد کا غسل کفن اور دفن واجب نہیں ہے۔ اگر کافر کا بچہ ممیز ہو اور اسلام کو مظاہرہ کرے تو مسلمان ہے۔ جو شخص بچپن سے دیوانہ ہو اور دیوانگی کی حالت میں ہی بالغ ہو جائے تو اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہوں تو اس کو غسل دینا ضروری ہے۔ تو غسل دینا مسلمان بچے پر بھی واجب ہے، بچے کو بھی دینا واجب ہے، بچے پر نہیں، مسلمان کے بچے کو غسل دینا واجب ہے۔ آگے پھر تفصیلات آئے گی، کچھ چھوٹے ایسے جو بالکل نو مولود ہوں تو ان کے حوالے سے، اور اسی طرح جو ہے وہ کافر کے بچے پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے۔ تو آج کے اس درس کا خلاصہ کچھ یوں ہوا۔ جی آئیں اب آخر میں ہم تمرین کی طرف آتے ہیں۔ تمرین یعنی مشق، ایکسرسائز۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سبق پڑھ لیا ہے تو اس کی یادآوری کس طرح پتہ چلے گی، اسی تمرین کے ذریعے پتہ چلے گی کہ تمرین میں کیا کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ البتہ تمرین ہم لمبی چوڑی نہیں پیش کرتے، یہ ایکسرسائز مختصر ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر دیگ پتہ کرنا ہو کہ پک چکی ہے یا نہیں، تیار ہے یا نہیں، دیگ چاولوں کی دیگ، چاولوں کی، نیاز کی، لنگر کی، تو اس میں سے ایک دانہ چکھ لیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ پک چکی ہے، اور اگر دانہ کچا ہو تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ ابھی تک نہیں پکی، تیار نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم اس کو مشق کو ایک چاولوں کے دانے کے برابر سمجھیں، یہ مشق جو تمرین ہوتی ہے۔ بہرحال آئیں ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمرین، پہلا سنٹنس، اگر کوئی شخص احرام کی ڈیش ڈیش میں مر جائے تو اسے کافور کے پانی سے غسل نہیں دینا چاہیے۔ ڈیش ڈیش کی جگہ کیا ہے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ یہ جملہ موجود ہے، یہ سنٹنس سبق میں موجود ہے، سبق سے ہی لیا گیا ہے، اس کا خالی جگہ کے اوپر فل کرنا ہے۔ جی تو کوشچن نمبر 2 یا خالی جگہ نمبر 2 یا سنٹنس اور جملہ نمبر 2، جس کا ملنا ممکن نہ ہو ڈیش ڈیش کو خالص پانی سے غسل دیا جائے۔ جس کا ملنا ممکن نہ ہو ڈیش ڈیش کو، یہ ڈیش ڈیش جو ہے اس جگہ پہ ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے جس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ تو یہ دوسرا جملہ تھا۔ اب آئیں تیسرے جملے کی طرف۔ جو شخص غسل ڈیش ڈیش ہے کہ وہ قربت کی نیت رکھتا ہو۔ تو یہ تیسرے سنٹینس اور تیسرے جملے میں بھی خالی جگہ ہے، اس کو آپ نے پر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ خالی جگہ پہ کیا ہے۔ تو لہٰذا میں دہرا دیتا ہوں، جو شخص غسل ڈیش ڈیش ہے کہ وہ قربت کی نیت رکھتا ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس یاد کے ساتھ کہ ہم آئندہ درس میں ملیں گے، اگرچہ بالمشافہ نہیں، لیکن اس درس کے توسط اور وسیلے سے آپ لوگوں کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو،
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह